کیا انسان اپنے وطن سے محبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ وطن سے بھی محبت کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، قرآن سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا وطن سے محبت کرنا یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیے، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وطن کے ساتھ آپ محبت کر سکتے ہیں، وطن کی محبت کوئی بری نہیں، لیکن وطن کی محبت اگر اسلام کی محبت سے ٹکرا جائے تو آپ نے وطن کی محبت کو ترجیح نہیں دینی، آپ نے اسلام کی محبت کو ترجیح دینی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم عدد کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا کیا؟ اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی، تمہیں مضبوط کیا، اور اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں جگہ دی۔ مدینہ کے اندر اللہ نے صحابہ کو جگہ دی، تو مدینہ کے اندر اللہ نے صحابہ کو جگہ دی۔ مدینہ بھی ایک وطن ہے نا، اس وطن کے ملنے پر اللہ نے فرمایا کہ تم نے شکر بجا لانا ہے، تمہیں یہ وطن جو ملا ہے اس وطن کے ملنے پر تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے۔ تو وطن سے انسان محبت کر سکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس وطن سے محبت یہی عین ایمان ہے، نہ اللہ سے محبت کی ضرورت ہے، نہ رسول سے محبت کی ضرورت ہے، نہ قرآن سے محبت کی ضرورت ہے، نہ اسلام سے محبت کی ضرورت ہے، نہ مسجد سے، مدرسے سے محبت کی ضرورت ہے۔ محبت اگر کسی چیز سے کرنی چاہیے وہ صرف وطن سے محبت کرنی چاہیے اور بس۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے، بس قرآن ہے، حدیث ہے، حالانکہ اسی قرآن میں، حدیث میں وطن سے محبت کا ذکر بھی موجود ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کاروبار اور تمہارے یہ وطن، تمہاری یہ زمینیں، تمہارے مکانات، تمہاری تجارت، اگر یہ اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تمہیں زیادہ محبوب ہے، اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے اتنی محبت نہیں ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت تمہیں کس سے ہے؟ اپنے ماں باپ سے ہے، اولاد سے ہے، بھائیوں سے ہے، بیویوں سے ہے، کاروبار سے ہے، مال اور دولت سے ہے، اور تمہیں اپنی رہائش گاہوں سے، اپنے وطن سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے۔ معلوم ہوا، اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، پاکستان سے محبت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، محبت کرنی چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کریں، لیکن یہ محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے روک نہ دے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی محبت اللہ سے زیادہ ہو، اس کے رسول سے زیادہ ہو، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے، قربانی جو دی جاتی ہے اس سے جو ہے آپ کی محبت زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میں ہر چیز سے آپ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے، میری اولاد سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہے، میرے ماں باپ سے بھی آپ مجھے زیادہ عزیز ہے، میری دولت سے، مال سے، ہر چیز سے مجھے زیادہ عزیز ہے سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اللہ کا رسول تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب بن جاؤں۔ جب تک میری محبت تمہارے دل میں اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کو سمجھ گئے تو فرمانے لگے، اللہ کے رسول اب تو آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے، اب آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ محبوب بن گئے، اصلاح ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اصلاح کر دی، حقیقت بتا دی۔ تو ہمیں اللہ اور ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت کرنی چاہیے، لیکن وطن سے زیادہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس سے، جہاد فی سبیل اللہ سے ہمیں اور زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی آپ نے اس کا بوجھ بہت زیادہ محسوس کیا، آپ کے اوپر بخار آ گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب سے پہلے آپ کے نکاح میں آئی تھی،
وہ اپنے چچزاد بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو لے کر گئی۔ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ تورات، انجیل، یعنی جو یہود اور نصارہ کی جو ان کے اوپر جو اللہ نے کتابیں ان کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، ان کتابوں کا وہ عالم تھا، ماہر تھا۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جب حضور علیہ السلام ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سامنے اپنی کیفیت بیان کی، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہے، یہ وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا کرتا تھا۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کہ کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑے تعجب میں فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی میرے وطن سے؟ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ بالکل آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے مکہ سے نکالے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، اور ایسے ہی ہوا جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اس کے تقریباً 13 سال کے بعد حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ نے اپنے شہر کی طرف واپس مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہی تو وطن کی محبت ہے نا، وطن کی محبت تھی، جبھی تو اللہ کے رسول نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ میری قوم نہ نکالتی میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وطن کی محبت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی محبت کس کی تھی؟ حضور علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے وطن کی محبت کو قربان کر دیا۔ دین کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہرحال ہمیں قرآن سے اور ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جو ہے عین ایمان میں سے ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث کے تقاضوں کے مطابق ہے۔